السلام علیکم. میں ارمیلا شازمی وزیر حبیب کینسر سینٹر پہ ایڈمنسٹریٹر ہوں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد دورانی ہیں وزیر حبیب کینسر سینٹر پہ کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ پورا منتھ اکتوبر کا بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں کس طرح ہم لوگوں تک اویئرنیس پروگرام پہنچا سکتے ہیں کہ ایک میسیج دے سکتے ہیں کہ کس طرح کینسر سے بچا جا سکتا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ میں کچھ کوشچن ڈاکٹر صاحب سے کروں گی. اور میرا کوشچن ہے پاکستان میں اس کینسر کے حوالے سے کس طرح کا ڈیٹا موجود ہے؟ بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو فیمیلز میں یہ سب سے زیادہ کامن کینسر ہے، اور اگر میل اور فیمیلز دونوں کو ملایا جائے تو اس میں بھی یہ سب سے زیادہ اس کی ریشو بنتی ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے کہ 1,78,000 تقریباً پیشنٹس جو تھے 2020 میں ڈائگنوز ہوئے تھے کینسر کے نیو کیسز، تو اس میں 25,928 جو تھے وہ بریسٹ کے تھے. تقریباً آپ سمجھے کہ سارے اگر میل اور فیمیل کو ملائیں تو 14.5% نئے کیسز یہ بنتے ہیں. اور اگر ہم فیمیلز میں دیکھیں تو 2020 میں 90,000 نئے کیسز سامنے آئے تھے بریسٹ سی اے کے. اس میں جو تھے اس کی ریشو جو تھی 28.7 تھی، یعنی کہ 90,000 میں سے 25,928 جو کیسز تھے وہ بریسٹ کے تھے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو 5 سال میں جو مورٹیلٹی ہے، یعنی کہ پیشنٹس جو تھے ان کے وفات پانے کی جو شرح تھی وہ تقریباً سمجھے کہ سارے کینسرز کو ملا کے یہ 56% بنتی ہے. تقریباً سمجھے کہ 60,000 کے قریب جو کیسز تھے بریسٹ کینسر کے وہ 5 سال کے دوران انہوں نے وفات پائی. اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اس وقت جو ہے یہ کینسر جو ہے اگین سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے. اگر میل اور فیمیل کو ملائیں تو بھی جو اس کی ریشو جو ہے یہ شرح زیادہ بڑھ گئی. یعنی کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 34.4% جو ہے یہ بنتا ہے. اور جو اس کی شرح بڑھ رہی تھی پیشنٹس میں جو ہے وفات پانے کی، تو وہ بھی 18.2 بنتی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی خطرناک قسم کا کینسر ہے. اور بریسٹ کینسر کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، ابتدائی تشخیص، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں دیکھیں 2 مین جو ہم تشخیص کے لیے استعمال کرتے ہیں چیزیں، وہ ہے الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام. دیکھا جائے تو یہ اس کی ریشو جو ہے زیادہ ہوتی ہے 40 سال کے بعد، اور 50 سال کے بعد یہ بہت زیادہ فیمیلز میں کامن ہے. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ابھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ خواتین جن میں فیمیل جن میں فیمیلیل کینسر ہوتا ہے، ان میں آپ ابتدائی طور پہ ہی یہ دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پہ الٹرا ساؤنڈ، بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ. مثلا وہ خواتین جن میں جو ہے ایک گھر میں کسی بہن کو، ماں کو یا نانی جو ہے یہ دادی جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان میں کینسر ہوا ہے، تو وہ اسی گھرانے میں جو ہے وہ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ان میں سے ضرور ٹیسٹ کروائیں.
خاص طور پہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو فیمیلز جو ہیں جو 40 سال سے کم ہیں ان کو چاہیے کہ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ اکثر کروائیں تاکہ ان میں پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں یا ایسا لمپ تو نہیں، ایسی رسولی تو نہیں پیدا ہوئی جس سے جو ہے اپنا آگے جا کے بڑھ جائے اور وہ کینسر کی شکل اختیار کر لے۔ اکثر جو ہے فیمیلز میں بینائن قسم کے فائبرو ایڈینوماز ہوتے ہیں جو کہ کینسرس تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ان میں احتیاط لازمی ہوتی ہے۔ کچھ جو پرسنٹیج ہوتی ہے ان میں بعد میں جا کے وہ کینسر میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بیسٹ جو اس میں تشخیصی ٹیسٹ جو ہیں وہ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ اور میموگرامس ہیں۔ میموگرامس ہم اکثر جو ہے روٹین سکریننگ کے لیے 40 سال کے بعد ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کو ہارم نہ کرے، یا جو سکریننگ پروگرام جن خواتین میں کی جاتی ہے اس میں ان کو ہارم نہ کریں۔ تو اس وجہ سے ہم 40 سال کے بعد ریکمینڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یا بعض ملکوں میں تو ایون اس کو 50 سال کے بعد لازمی قرار دیا گیا۔ اچھا، میرا تھرڈ کویشچن ہے، کس عمر کی خواتین کو اس بیماری سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ میں نے بتایا ایک تو فیمیلیل جن میں کینسر ہے اس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو جینز اپنی جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کروانی چاہیے۔ مثلا ایک پیشنٹ کو ہوا ہے اور اگر 2-3 کو ہو چکا ہے کوئی کینسر، خاص طور پہ بریسٹ کا یا اووری کا، تو اسی فیملی میں دوسری خواتین کو BRCA1 یا BRCA2 جینس جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ جو زیادہ عمر کی عورتیں ہیں جن پوسٹ مینوپازل، جن میں مینسز بند ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان میں اس کی شرح زیادہ ہے، تو ان میں تو ہر صورت میں ان کو جو اپنے اسکریننگ پروگرام میں آنا چاہیے۔ لیکن آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پری مینوپازل وہ خواتین جو جن کی مینسز آ رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو ہیں وہ، تو ان میں بھی اس کی شرح کافی زیادہ ہے، 24% سے لے کے 40% کی۔ تو ان میں بھی آپ یا تو الٹرا ساؤنڈ پہلے کروا لیں 40 سال، یا 40 سال کے بعد آپ جو ہے وہ میموگرام کروائیں۔ پھر وہ خواتین جو اوبیز ہیں، موٹی ہیں، جن میں وہ جو ہے نا ہیوی ہیں ان کے بریسٹ وغیرہ، تو ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزیز آئے، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ بھی اپنا یہی 2 جو روٹین ٹیسٹ ہیں میں نے بتایا وہ چیک کرواتی ہیں۔ بریسٹ کینسر سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ارلی ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن۔ ارلی ڈیٹیکشن تو میں نے بتایا کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے، جی۔ اور جہاں تک پریونشن ہے اس میں آپ لائف سٹائل اپنا چینج کریں، ایکسرسائز، موٹاپے سے بچیں، اور یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جن لوگوں میں رسک فیکٹرز زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے تھوڑی سی محنت کریں۔ اگر سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہیں، الکوہل کوئی استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بچا جائے۔ پھر یہ کہ فیمیلیل اگر ہے تو اس سے بچا جائے۔ پھر آپ نے ایک چیز طے کرنی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ارلی آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ سیلف بیسٹ ایگزامینیشن ایک بڑی اہم چیز تھی جو کہ اب کئی ملکوں میں تو نہیں کر رہے، لیکن ہمارے جیسے ملک جہاں پہ ابھی بھی اس کی بڑی ویلیو ہے، ضرور اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ عورتوں کو کیسے اپنی روٹین میں اپنا چیک اپ کیسے کرتے رہنا چاہیے
باتھ لیتے ہوئے یا ویسے روٹین میں شیشے کے سامنے کیسے چیک کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ کوئی چینج محسوس کرتے ہیں تو ان کو بالکل فزیشین سے ملنا چاہیے. اب آپ نے کیسے اس کو ارلی جو ہے ڈیٹیکٹ کرنا ہے, اس میں ایک تو اہم چیز ہے کہ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بریسٹ کی سائز وغیرہ تو نہیں چینج ہو رہا ہے, اس کی شکل تو نہیں بدل رہی. پھر یہ ہے کہ آیا کوئی ماربل لائک ہارڈنیس تو نہیں ہے. پھر اوپر آپ نے دیکھا مالٹے جیسی کوئی جلد کی شکل تو نہیں بن رہی, اس کا رنگ تو نہیں بدل رہا, نپل میں ڈسچارج تو نہیں آ رہا, یا کوئی اس میں یہ کہ کوئی کالا پن تو نہیں آ رہا اوپر جو بریسٹ کی اسکن ہے, یا یہ کہ جو بغلے ہیں وہاں پہ تو کوئی چیز نہیں بنی, ان کو بھی آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم. پھر بغلوں کے علاوہ آپ نے اپنی جو ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے اوپر اور نیچے بھی دیکھنا ہے. اکثر صرف بریسٹ کو دیکھتے ہیں, یہ 3-4 چیزوں کو بھول جاتے ہیں, وہاں پہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی وہ فل تو نہیں ہو گیا جو ایک ڈمپل سے بنے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی اور بچا جا سکتا ہے اس کو. پھر اور بھی چیزیں ہیں, وہ ایڈوانسڈ ہو تو پھر ہوتا ہے اگر درد. اب درد کے بارے میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کے کینسر کی, بریسٹ کے خاص طور پہ کینسر کی وجہ سے درد ہوگا, ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں صرف 10-15% میں درد ہوتا ہے, باقی تو یہ اکثر یہ بڑھ بھی جاتا ہے تو درد نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے درد کوئی خاص اس میں علامت نہیں ہے. تو البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض پیشنٹس میں اتنا اگریسو ہوتا ہے کینسر کہ وہ ہڈیوں میں بھی جا سکتا ہے, جگر میں بھی شروع میں جا سکتا ہے. اس میں دیکھنا ہوگا کہ وزن کم تو نہیں ہو رہا یا ہڈیوں میں درد تو نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں ہمیں یہ صرف چیک کرنی ہے, اس سے ہم ارلی جو ہے ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے بریسٹ کینسر کا؟ ٹریٹمنٹ اس کے 3-4 قسموں کے ہیں. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. ایک تو ہم بایوپسی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بایوپسی جو ہے اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ بایوپسی میں بھی جو ہے ایف این نے ایک میرے نزدیک ایک پرانا ذریعہ ہو چکا ہے, اس میں میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. جو ٹرو کٹ بایوپسی ہے وہ, یا کور بایوپسی جس کو بولتے ہیں, وہ کروانی چاہیے اگر کوئی لمپ یا کوئی رسولی وغیرہ جو ہے ہمیں سسپیکٹڈ لگتی ہے, اس پہ ہمیں زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کروا کے اس کے بعد ہارمونس کے متعلق 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, ایسٹروجن ریسیپٹر, پروجیسٹرون اور ہر2 وہ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے. پھر یہ اس کی نوعیت کیا ہے, 3-4 قسم کا ہوتا ہے. یہ کینسر انفلٹریٹنگ ڈکٹل ہوتا ہے, سب سے زیادہ کامن ہے 80%. پھر لوبولر ہے 10-15% ہے. تو اس کے جو بھی ہوگا اس کے مطابق آپ نے سائز اس کی سٹیج کے مطابق علاج کرنا ہے. اب علاج کیا ہے, ارلی سٹیجز میں سب سے اہم علاج سرجری ہے, کیمو تھراپی ہے. اگر آپ نے بریسٹ کنزرو کرنا ہے, یعنی کہ اس کو پورا نہیں ریموو کرنا, تو ایک حصہ ریموو کرنا ہے, تو اس کا ایک علیحدہ پروٹوکول ہے. وہاں پہ آپ نے پہلے کیمو دے کے پھر سرجری, پھر ریڈیو تھراپی کرنی. تو ہر جو ہے قسم جو ہے اس کا ایک علیحدہ ہے. لیکن مین جو 3-4 قسم ہے, ایک تو سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, اور اب ایک نیا جو ہے امیونو تھراپی بھی آ چکا ہے, ہارمونل تھراپی ہے. تو یہ 4-5 قسم کی چیزیں ہیں. تو اس میں جو کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے, ڈاکٹر آنکولوجسٹ, وہ چوز کرتا ہے کہ پیشنٹ کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ
بریسٹ کینسر سے بچنے کے لیے آپ کو سیلف ایگزامینیشن کرنا چاہیے. کچھ ٹیسٹ بتائے ہیں آلریڈی. جو لوگ جن کی فیملی میں یہ پرابلم ہو چکا ہے ان کو زیادہ اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. سیلف ایگزامینیشن کرنا چاہیے بریسٹ کا سائز میں, اس کے کلر میں, اس کی شیپ میں کوئی چینج نظر آتا ہے آپ کو, یا آپ کو اس کو پلپیٹ کرتے ہوئے آپ کو کوئی ہارڈنس فیل ہوتی ہے تو آپ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جائیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس ایک نئے میسج کے ساتھ, ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.